السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ اینڈ کیئر چینل کی طرف سے آج میں آپ کے لیے قبض کا انتہائی آسان اور بہت ہی مفید نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اکثر ادویات ہوتی ہیں کہ وہ کھانے کی وجہ سے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا انشاءاللہ کسی قسم کا آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، بغیر سائیڈ ایفیکٹ کے انشاءاللہ یہ آپ کی قبض کو دور کرے گا اور دائمی قبض سے آپ کی انشاءاللہ نجات دلائے گا۔ تو ناظرین، اپنے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ناظرین، قبض ایک ایسی بیماری ہے جس کو حکمت کی زبان میں ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ بہت سے امراض ایسے ہیں جو صرف قبض ہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، مثلا دل کی دھڑکن، دل کا تیز سے دھڑکنا شروع ہو جانا یا سانس کا پھولنا شروع ہو جانا، دل میں درد، سینہ کی جکڑن، سانس کا گھٹنا، سر درد، بواسیر، معدہ، آنتوں میں درد، جسم میں بائی کے درد، وائی بادی کے درد جسے کہتے ہیں ریومیٹک پین، یہ بھی اس کی وجہ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہمیں کھل کے پخانہ نہیں آتا، اس کی وجہ سے ہمارے آنتوں میں جو ہے وہ سارا جمع رہتا ہے اور اس کی وجہ سے تعفن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے تبخیر، پیٹ میں گیس، اور جو پیٹ سے گیس خارج ہوتی ہے بعض دفعہ وہ اتنی بدبودار ہوتی ہے کہ قریب بیٹھنا انسان جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ یہ جو میری قبض کشا گولیاں ہیں یہ آپ کو ان تمام مسائل سے انشاءاللہ نجات دلائے گا۔ ناظرین، اپنے نسخہ کی طرف جانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کی وجوہات کے بارے میں بتا دوں جن کی وجہ سے قبض ہوتی ہے۔ ناظرین، ان میں جو اہم چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو بازاری کھانے ان میں تیز مسالے ہوتے ہیں اور ناقص مسالے اور گھی استعمال ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے معدے کا ستیاناش ہو جاتا ہے، آنتوں کا ستیاناش ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ثقیل اور مرغن غذائیں، مطلب یہ زیادہ نان وغیرہ استعمال کرنا اور اس طرح کی جو دیر سے ہضم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ چیزیں سموسے زیادہ استعمال کرنا جو کہ ناقص گھی میں فرائی کیے ہوتے ہیں، تلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قبض پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ پانی پینا، کھانے کے بعد اکثر لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، جو کہ ناظرین یہ اس کی بہت مین وجوہات میں سے ایک ہے۔ کھانے کے بعد اگر پانی پینے کی ضرورت محسوس ہو تو کم از کم 1 گھنٹہ بعد پانی پئیں، کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں۔ اگر پینا بھی ہو، طلب بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو صرف آدھا گلاس پئیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے اس کے چند اہم اسباب جن کی وجہ سے یہ قبض کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کولڈ ڈرنکس جو ہیں ان سے بھی آپ پرہیز کریں، ان کو زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی آنتوں کا نظام خراب کر کے یہ قبض پیدا کر دیتا ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل نہیں ہوتا، لیکن جب بہت زیادہ کثرت سے استعمال کرتے رہتے ہیں اور زیادہ دیر تک استعمال کرتے رہیں تو پھر یہ پرابلم جو ہے یہ قبض والا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، حتی الامکان کوشش کریں کہ قبض پیدا کرنے والے تمام امور سے، جتنے بھی یہ معاملات، جتنی بھی خوراک ہے، یہ غذائیں ہیں اور جو وجوہات میں نے بتائی ہیں، ان سے آپ پرہیز کرنے کی کوشش کریں، ان سے احتیاط رکھیں تاکہ آپ اس بیماری سے پوری طرح شفا حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی نسخہ کی طرف۔ اجزاء کو سکرین پر دیکھ بھی لیں اور ان کے نام بھی نوٹ کر لیں اور اس کی تیاری کا طریقہ بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ ناظرین، اس کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے ہیں ان میں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کالا دانہ، یہ 10 گرام، سکمونیا ولائتی 10 گرام، جلابہ 10 گرام، ریون چینی 10 گرام اور انجیر لینی ہے آپ نے 20 گرام۔
नाज़रीन, इन तमाम अज्जा को आपने बारीक कूट लेना है, बिल्कुल बारीक हावन दस्ता में डाल के इनको अच्छे तरीके से यकजान कर लेना है। और इनमें हल्का सा थोड़ा सा अरग गुलाब डाल के, तो इतना सा डालना है कि बस थोड़ी सी ये नरम हो जाएं कि गोलियां बनाने के काबिल हो जाएं। इतना सा बस अरग गुलाब डालना है, ज़्यादा नहीं डालना उसमें। तो इसकी चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी हैं और रोज़ाना रात को सोते वक्त 1 से 2 गोली, 1 से शुरू करें। अगर 1 से हफ्ता एक उसे 1 को ही इस्तेमाल करें। अगर 1 से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता तो फिर आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 गोली आपने रात को नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ खानी है। दूध के साथ खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना पानी के साथ तो हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। और इंशाअल्लाह आपकी पुरानी से पुरानी और जितनी मर्ज़ी दायमी कब्ज़ हो, ये इंशाअल्लाह आपकी कब्ज़ को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी मुख्तसर सी और बहुत ही आसान सी वीडियो और उसका नुस्खा। और वीडियो कैसी लगी है ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तो अपनी अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।